مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو حق ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ ہر انسان کے ذمے ان دونوں کے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا۔ کامل مسلمان اور اعلیٰ درجے کا مسلمان وہی ہے جو دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے لیکن بندوں کی حق تلفی کر رہا ہے، وہ تو مکمل مسلمان یا کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ وہ ایسے ہی بندوں کے حقوق ادا کرے اور اللہ کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ ہو رہا ہے تو بھی دینی اعتبار سے وہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ وہ اگر کہیں دونوں ہی کو نہ اللہ کا حق ادا کر رہا نہ بندوں کا حق ادا کر رہا ہے تو پھر ظاہر تو کسی شمار میں ہے ہی نہیں۔ جب تک دنیا کی زندگی ہے اس وقت تک یہ حقوق ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے اور دونوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ادائیگی کی شکل شریعت نے اس کے ادا کرنے کی جو شکل بتائی ہو اس کو اس کے اعتبار سے ادا کر دے آدمی۔ مثلا نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، زکوٰۃیں نہیں ادا کی ہیں، اسی طریقے سے حج نہیں ہوا ہے، جو مسائل کو معلوم کر کے دھیرے دھیرے اس کو ادا کر ڈالے۔ یہی حال بندوں کا ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو جب تک آدمی ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا بلکہ کتنی توبہ تلافی کر لے، رو لے، گڑ گڑا لے، لیکن جب تک بندوں کا معاملہ اس کے ذمے رہے گا وہ معاملہ صاف نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا کہ اما الذنب الذی بینک و بین العباد فما لم ترضہم لم تنفعک التوبہ حتی یحللوک۔ کسی بندے کا اگر ہمارے ذمے کوئی ذرا سا بھی کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو ہماری توبہ مکمل صحیح اسی وقت ہو پاوے گی جب تک کہ وہ اس سے معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لے لے یا ہم کو معاف کر دے، کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم توبہ سے کافی ہو گئے ہم۔ یہ اہمیت۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی بہت ہو رہی۔ اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم ہر ایک کا حق دیں گے، اپنے ذمے کسی کا حق نہ لیں، یہ طے کر لیں اور اس پر عمل شروع ہو جائے تو معاشرے میں ایک قسم کا سکون، آرام، آپس کے تعلقات سب صحیح ہو جائیں گے۔ اس میں تعلقات کا جو بگاڑ اور بہت ساری لڑائیوں کی بنیادیں جو بن رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں حقوق کا معاملہ، وہ کہتا ہمارا حق دبا دیا، وہ کہتے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ کہہ رہا یہ کر لیا۔ تو اگر ہر ایک اس فکر میں رہے تو پھر کام سارا بن جائے گا۔ اس وقت میں نے یہ بات جو عرض کی ہے
سبق اور عبرت کے لیے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے آج ہی اخبار میں ایک واقعہ پڑھا ہے اور بڑی عبرت ہوئی اس کو پڑھ کر کے۔ اللہ پاک مسلم معاشرے میں یہ فکر اور احساس اگر پیدا کر دے تو کتنی الجھنیں ہماری دور ہو جائیں گی۔ ہریانہ کے علاقے میں ایک خبر ابھی انقلاب میں آج ہی آئی ہے کہ وہ بحری فوج کے کمانڈر تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، تو ان کا بیٹا امریکہ رہتا تھا، وہ امریکہ چلے گئے۔ اپنے یہاں کے زمانے میں کسی دکاندار سے، وہ غالباً مٹھائی کی دکان ہے، 28 روپے کا قرضہ تھا ان پر۔ 28 روپے کا آج کل کوئی اوقات ہی 100 کی اوقات نہیں، 28 کیا ہوتے ہیں۔ 68 سال کے بعد وہ یہاں آئے، امریکہ سے 68 سال کے بعد وہ یہاں آیا، وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ قرضے کیا وقت ہو گیا تھا 68 سال، ظاہر ہے جس کا قرضہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا ختم ہو گیا، پوتا تھا۔ آنے کے بعد جا کر کے وہ 28 روپے وہاں کے 100 انہوں نے نکال کر کے دیے۔ وہ اول تو پہچانا نہیں، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پورا سب بتایا تو دونوں جذباتی ہو گئے بالکل، اور بہرحال انہوں نے نوٹ پیش کر۔ یہ اخبار انقلاب میں آج ہی آیا، اس کو پڑھا تو بڑا احساس اندر سے ہوا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ امریکہ سے یہاں تک کا ہم نے جو سفر کیا ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے ذمے جو قرضہ تھا، ہم اس قرضے کے ادا کرنے کے لیے آئے۔ امریکہ سے یہاں آنا اچھا خاصا خرچ ہے، اور وہ بھی صرف 28 روپے کی خاطر۔ تو اس وقت فوراً احساس ہوا کہ اگر یہی فکر ہمارے اپنے معاشرے میں پیدا ہو جائے اور ہم لوگ اس فکر کے ساتھ رہنے لگیں کہ ہمارے ذمے کوئی حق نہ رہے گا، کسی کا حق ماریں گے نہیں، یا ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں گے، تو ماحول اتنا سکون کا بن جائے گا اور آپس کے تعلقات بھی درست ہو جائیں گے، ایک چین اور ایک آرام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آج تو بڑا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ کی سوچ یہ ہو گئی ہے، معاشرے میں بہت سے لوگ اس طریقے سے ہیں کہ فلاں کو کیسے دبا دیا جائے، اور فلاں کو کیسے نقصان پہنچا دیا جائے، اور اس کو جو ہے کیسے مطلب یہ کہ سماج میں اس کو جو ہے ذلیل و رسوا، اسی میں چل رہا سارا معاملہ۔ یعنی اپنی فکر نہیں، دوسرے کی فکر لگائے بیٹھا آدمی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا یہ سوچ لے آدمی کہ بھائی یہ ساری پلاننگ، یہ سارے منصوبے ہمارے کب تک ہیں، اور یہ کب تک ہم کر لیں گے، ظاہر ہے تو اسی وقت تک ہے جب زندگی اور سانس آ جا رہی ہے۔ معلوم ابھی ان کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اب کیا ہوگا حشر ہمارا، ظاہر کہ سب ختم ہو جائے گا اس وقت میں۔ اس لیے بھائی حقوق کے سلسلے میں اسلام نے جتنی توجہ، جتنی ترغیب اور تاکید اور اہمیت کے ساتھ میں ایک ایک مسلمان کو پابند کیا ہے، اس کا کچھ بھی تھوڑا سا اگر فکر ہم کو آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بہت کچھ ہمارے آپس کے جو ہیں وہ بہت کچہریوں میں اگر دیکھا جائے جو معاملات چل رہے ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ معاملات جو ہوں گے وہ اسی تعلق کے ہوں گے کہ صاحب فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ ایک روایت بھی اسی تعلق سے آ گئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس من امتی، یہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا۔ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ سامان ہو، یعنی کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے، اسی کو مفلس کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس ہوگا من یاتی یوم القیامہ بصلاتہ وصیامہ، روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، عبادات وغیرہ سب کر کے وہ آیا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی پٹائی لگائی ہوگی۔ اب اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو رہا اس کا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ایک ایک کے حقوق دلائے جائیں گے، تو ایک ایک کے مطالبے ادا ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیکیاں چلی گئیں اس کی، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اور ابھی دوسروں کے مطالبات باقی رہ گئے۔ تو حکم یہ ہوگا کہ ان کی جو اس کی، یعنی وہی جو مظلوم ہے،
جو جن کے حقوق مار رکھے ہیں، ان کے جو گناہ اور ان کی خطایا جو ہیں، فرماتے ہیں فطرحت علیہ، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب ظاہر ہے یہ ساری گناہ اپنے پاس رہ گئے تو جہنم میں چلا جائے گا وہ۔ ان کی کمائی اپنی اور وہ کمائی دوسروں کے پاس چلی گئی، خود خالی ہاتھ رہ گئے، نتیجہ جیل خانے میں جانا پڑ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیل خانہ اللہ حفاظت فرما لے ہماری۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا اور اس میں رہنا کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے، بس یہ فکر آدمی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور حق مار کر کے کتنے دن رہ لیں گے اور کتنا فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ میں سوچنے کی ہے، ہم نے کسی کا حق مار لیا، دبا لیا، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی اگر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ سب بوجھ ہمارے سر آ رہا۔ تو ایسے کام سے نتیجہ کیا نکل رہا کہ وہ کام ہم نے وہ کیا کہ خود بھی جیل خانے میں اور اولادیں فائدہ تو مار رہی ہیں، وہ بھی سب ہمارے اس کھاتے میں چلا جا رہا ہے وہاں پر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو زندگی اس فکر کے ساتھ گزارنا ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے۔ اگر حق ادا نہیں ہو پا رہا تو علماء سے پوچھے کیا تدبیر ہم کو کرنا چاہیے، وہ جو طریقہ بتائیں اس پر عمل کرے۔ شریعت نے ہر موقع کے لیے ہدایات دے رکھی ہیں، وہ تو ہماری کم علمی، لا علمی اور علماء سے ربط نہ ہونے کی بنا پر دقتیں پیش آتی ہیں۔ اگر ان سے ہم اس سلسلے میں ربط کریں تو بتائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے اور حق تلفیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔